السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی و سامعین کرام، آج کا عنوان ہے اتحاد سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جن باتوں پر سب سے زیادہ زور دیا ہے ان میں امت کی باہمی اتحاد و یگانگی ہے۔ اس سلسلہ میں آپ کی تعلیم کا حاصل یہ ہے کہ اتحاد و اجتماعیت امت کی طاقت کا سرچشمہ ہے۔ اس کے نہ ہوتے ہوئے اس امت کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنے فرائض و ذمہ داریاں ادا کر سکے اور اپنے مقاصد کو حاصل کر سکے۔ لفظ اتحاد اپنے اندر ذاتی طور پر بڑی کشش اور جاذبیت کا حامل ہے۔ موجودہ حالات میں جبکہ قوم مسلم کے جگر پاش ہوتے جا رہے ہیں، اس کی اہمیت و ضرورت اس دور میں زیادہ ہو گئی ہے۔ اتحاد و اتفاق کو سب سے زیادہ نقصان تنقید سے پہنچا ہے۔ تنقید افتراق و انتشار پیدا کرتا ہے، جو ایک بہت افسوسناک حقیقت ہے کہ انسانیت بہت چھوٹے چھوٹے دائروں میں بکھرتی چلی جا رہی ہے۔ جب انسانیت میں بکھراؤ پیدا ہوتا ہے تو باہمی محبتیں رخصت ہو جاتی ہیں اور اعتماد رخصت ہو جاتا ہے، نفرتیں پھیلتی ہیں، بدامنی پیدا ہوتا ہے، جنگیں اور لڑائیاں ہوتی ہیں، خونریزیاں ہوتی ہیں اور دنیا کے اکثر انسانیت محکومی، مظلومی، محرومی، غربت اور جہالت اس کے دلدل میں پوری طرح پھنستی چلی جاتی ہیں۔ اس وقت یہ عالمی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے۔ اس وقت پھر ضرورت ہے کہ ہم بکھراؤ ختم کر کے انسانیت کو راستے پر لانے کی کوشش کریں اور فاصلوں کو گھٹانے اور بکھراؤ کو ختم کرنے پر زور دینے کی اہم ضرورت ہے۔ ایک بہت افسوسناک حقیقت ہے کہ ہم نے چاروں طرف سے معاشرے میں فاصلوں کو بڑھا دیا ہے اور دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ موجودہ حالات میں پوری دنیا کی امت مسلمہ ایک دو راہے پر کھڑی نظر آ رہی ہے۔ ملت کے ہر شخص کو سمجھنا ہوگا کہ موجودہ حالات میں ہر اختلاف کو بالائے طاق رکھ کر قوم کے اجتماعی مفاد کے لیے فکر مند ہو جائیں اور ملت کے مفاد میں کام کریں اور عملی میدانوں میں اتحاد اور اتفاق کا بھرپور مظاہرہ کرنے کا ہے اور اپنی ذاتی مفاد پر اجتماعیت و ملی مفادات کو ترجیح دینا ہے اور باہم ایثار و ہمدردی کے نمونے پیش کرنے کا ہے۔ اتحاد و اتفاق میں ہماری اصل شناخت بھی ہے اور امتیاز بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان هذه امتکم امۃ واحدہ، حقیقت ہے کہ تم سب ایک امت ہو۔ اس آیت میں اجتماعیت کی تاکید ہے، لیکن آج پوری امت مسلمہ مختلف نوع سے افتراق اور انتشار کا شکار ہے۔ ضرورت ہے کہ اتحاد و اتفاق کا ایجنڈا ہمارا اصل ایجنڈا ہو اور بہت اہم حالات میں اپنے حق میں حالات کو سازگار بنا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس مضامین کی روشنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔